بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ ہم پاکستان، اور میں تھوڑا سا اس کو ریکیپ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تین دوست ڈاکٹر نصر محمود، ڈاکٹر علی اکبر گھمن صاحب اور میں جاوید اقبال، ہم تقریباً بچپن کے کلاس فیلو ہیں اور دوست ہیں، اور ہم سارے پاکستانیوں کی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ بہرحال ہم سے کوئی کوتاہی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور ایک معاشرے کے طور پر ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی، اور انتظامیہ کے طور پر بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان بحران کا شکار ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر نصر محمود صاحب کا کہ وہ ہمیشہ سے یہ اس بات کا کمپین کرتے رہے ہیں، دوستوں کو کنیکٹ کرتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم سب مل کر یہ اندازہ لگائیں کہ ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ذرا پلیز، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلے ہم نے ایک تعارفی پروگرام کیا، اس کے بعد ہم نے ایک پروگرام کیا جو کہ بڑا اہم تھا، اور وہ ریکارڈ کے طور پر ہم لوگ کے نام سے محفوظ ہے، ایک دستاویز کے طور پر، جس پہ نصر صاحب نے ایک پورا ہمیں الگوریدم بنا کے بتایا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب اپنے اندر میرٹ کو لے کر آتی ہے تو وہ سیاسی جماعت بہت اسٹرانگ فوٹنگ پر ہوتی ہے۔ تو جب ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر میرٹ ہوگا تو پھر کوئی ویکیوم کریٹ نہیں ہوگا، نہ ایڈمنسٹریشن کے اندر اور نہ ہماری جو پاور، ملک کے پاور کی ویکیوم میں کریٹ نہیں ہوگا۔ اور جب کوئی ویکیوم کریٹ نہیں ہوگا تو پھر کوئی غیر سیاسی قوت جو ہے وہ اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک میرٹ کی بنیاد پر چل رہا ہوگا سارا۔ تو اس پر ایک بہت زبردست کی گفتگو، اور اگر فرض کریں آپ اس کو مس کر گئے ہیں تو مہربانی کر کے وہ آلریڈی موجود ہے ہم لوگ سیریز کے اوپر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر علی اکبر گھمن صاحب نے پچھلی ایپیسوڈ میں ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر کے بارے میں بتایا، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے گلوبل گولز ہیں، جو کہ ہم سگریٹری ہیں، ہم نے 2030 تک ہم نے وہ گولز اچیو کرنے ہیں، اور اس میں کتنے ہم پیچھے ہیں، اور ان میں سے ایک ہیلتھ کا سیکٹر ہے، اس پر بہت سے حاصل گفتگو ہوئی اور بہت ساری سجیشنز بھی دی گئی۔ تو وہ بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے مس کیا ہے تو وہ ضرور سنیے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے اس میں حکومت کس طریقے سے امپروومنٹ لا سکتی ہے اور کمیونٹی کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ علی اکبر صاحب گفتگو کریں اور نصر صاحب بھی اپنے کامنٹس اس میں دیں، میں بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ماجد بھائی کا۔ ماجد بھائی آپ کو اسکرین پہ نظر نہیں آ رہے، مگر بیک اینڈ کے اوپر وہ ساری ان چیزوں کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، ایڈٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر ٹائملی اس کو جو ہے آپ تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو اللہ ماجد بھائی آپ کو، اور عثمان جو ہے ہمارے کولیگ، تو ان کا بہت بہت شکریہ ان کی سروسز کو اکنالج کرتے ہوئے۔ اب میں گزارش کروں گا نصر صاحب سے کہ آج کے موضوع کے بارے میں یا جو پچھلے ہمارے موضوعات تھے ان کے بارے میں کوئی اور کامنٹ ہو، آپ سے دوستوں نے رابطہ کیا ہو، کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں، اور پھر اس کے بعد علی اکبر صاحب انشاءاللہ العزیز ہمیں بتائیں گے کہ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں کہاں کہاں گیپس ہیں اور ان گیپس کو کیسے فل کرنا چاہیے۔ جاوید تھینک یو۔ اصل میں یہ جو ہم نے ہماری سیریز شروع ہوئی ہے نا جی، اس میں ایک ڈسکلیمر ہے، کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایز اف کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے یا اس طرح، ہم یہ آؤٹ لائنز ہیں۔ ڈسکلیمر یہ ہے خاص طور پر ہیلتھ کے بارے میں کہ جہاں جن سسٹمز کو دیکھ کر ہم یہ بات ریپروڈیوس کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں یہ سسٹم رائج ہے، تو وہ سسٹم کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں تھا ان سسٹمز کا، بلکہ اینڈ پروڈکٹ۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ جہاں رول آف لا ہو، جہاں جو ہے سول سپرمیسی ہو، جہاں جوڈیشری آزاد ہو، اس کے بعد اس طرح کے سسٹم بن سکتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ڈسکلیمر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہیلتھ سے آج شروع کر دیں، پہلے ہمیں وہ بہرحال کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ باتوں کو سن کر بعض اوقات یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ڈکٹیٹر آ کے کہے گا جی چلیں جی ہم یہ سسٹم رائج کر دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ کے اپنے کلچر ہوتے ہیں، ہیلتھ کے بارے میں اپنا ہیلتھ کا کلچر ہے، تو ان سسٹمز کے اندر یہ کلچر کے طور پر آ چکی ہے بات۔ اس لیے اگر اسی کو اٹھا کے ہم پاکستان میں رائج کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے مس میچ ہو، اس میں بہت سارا ماڈیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ڈسکلیمر اور بھی ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہیلتھ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرسن ہی کی ریسپانسبلٹی، ساری ریسپانسبلٹی اسٹیٹ پہ ڈال دیں تو ہیلتھ جو ہے، آپ کسی کی ہیلتھ امپروو نہیں کر سکتے جب تک وہ خود اپنی ہیلتھ امپروو نہ کرنا چاہتا۔ تو اس معاملے میں اس کو کیسے انسپائر کرنا ہے، ہیلتھ کی کیا ویلیو ہے۔ یعنی یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کے لیے تو آدمی تیار ہو جاتا ہے ہر قسم کی اس کے لیے یا کسی اور کے لیے، لیکن اپنے لیے ہیلتھ امپورٹنٹ ہے، یہ اتنا کانشیس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں۔ جب تک بندہ بیمار نہ ہو جائے، جب تک ڈہ نہ پڑے، یعنی گر نہ پڑے، تو اس وقت تک وہ اس کو ہیلتھ کی وہ ویلیو نہیں ہے۔ تو پرسن کی جو ریسپانسبلٹی ہے بہرحال وہ ہمیں دیکھنی ہوگی
کہ وہ ہم کیسے انجیکٹ کر سکتے ہیں, کیسے انسپائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی علی بھائی. اور دوسری بات یہ کہ ہم سیکنڈری اور ٹرشری دونوں کو اس میں انوالو کریں, اور اسی میں انوالو کر لیں کہ ٹریننگ ٹیچرز ان کی کیسے ہونی ہے, ڈاکٹرس کی اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کی. تھینک یو جاوید بھائی, ناصر بھائی. میرا اپنا خیال یہی تھا کہ شاید آج ہم نے زیادہ ٹائم جو ہے نا ٹیچنگ کو ٹائم دینا ہے. سیکنڈری کا ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا تھا پچھلے مطلب ایپیسوڈ میں بھی تھوڑا سا, تو آج ہم نے تھوڑا سا سیکنڈری کو ڈسکس کرنا تھا, اور اس کے آگے پھر میڈیکل ٹیچنگ میں کیا ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں, آپ ٹیچرز ہیں, تو وہ دیکھنا تھا. تو ابھی چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم اس طرف چلے جائیں اگر جاوید بھائی تیار ہوں گے. تو پہلے تو میں پچھلے ایپیسوڈ میں نا 2-4 چیزیں جو ہے میرے خیال میں تھوڑی سی انفارمیشن دینی اور ضروری ہے, کہ اگر ہم وہ جو ماڈل ہم پروپوز کر رہے ہیں 1,000 روپیہ پر ہیڈ اگر اسٹیٹ دیتی ہے اور جی پی بٹھا دیتی ہے 5,000 کے کلسٹر میں, تو صرف پنجاب میں ہمیں 25,000 جی پی چاہیے ہوں گے آج کی آبادی کے حساب سے. میں نے میرے خیال میں کہا تھا کہ تھوڑے لوگ چاہیے ہوں گے, 10,000 چاہیے ہوں گے. اور ہر سال ہماری آبادی کوئی 2.5 یا 3% بڑھ رہی ہے, تو ہر سال 2.5% یا 3% اور جی پی چاہیے ہوں گے. اور آپ کو بھی اور مجھے بھی سب کو پتا ہے کہ جی پی جو ہے وہ اپنا چینج کرتے رہتے ہیں پروفیشن. یعنی ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں کرتے ہی نہیں, یہاں باہر میں لوگ جو ہے جی پی بن گئے اور اس کے بعد اگر ان کا دل کیا تو انہوں نے اسپیشلائزیشن کر لی اور دوسرے فیلڈ میں چلے گئے, اور اس طرح کا بھی ہوتا رہتا ہے. تو یہ اسٹیٹس ہے, اگر پورے ملک کو اپلائی کریں تو 25 کو 50,000 کتنے لوگ ہمیں چاہیے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بے روزگار ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جن سب کے لیے نا روزگار کا بندوبست ہو جائے گا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے, میں نے ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے چونکہ میں اوورسیز ہوں تو اس لیے نہیں کر سکا, کہ اس وقت ہم ایک ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن کے مطابق جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بنی ہوئی ہے, جس میں ای ڈی او کبھی سی ای او کہہ دیتے ہیں, ڈی ایچ او ہے, یا اس کے ساتھ الائڈ پروگرامز ہیں, دوائی کا بجٹ ہے, لیبارٹری کا بجٹ ہے, مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا بجٹ ہے, گاڑیاں ہیں, اپنا پیٹرول ہے, بجلی کا بل ہے, دفتر کے اخراجات ہیں, یہ سارے کے سارے اگر ہم اکٹھے کریں, اور ڈی ایچ یو کا بجٹ ہے, اور آر ایس سی کا بجٹ ہے, ٹی ایچ کیو کا بجٹ ہے, اور ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈی ایچ کیو کا بجٹ ہے, تو وہ سارا اکٹھا کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بجٹ ہم پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے لیے پروپوز کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا جتنا آلریڈی یہ اسٹیٹ, یہ گورنمنٹ مختلف طریقوں سے خرچ کر رہی ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے, اور آپ کسی سے بھی پوچھیں تو اس بجٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. تو سیکنڈری لیول میں تو جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے ہیلتھ کارڈ کا پچھلی حکومت کا, وہ ہمارے سسٹم کے حساب سے کسی نے بڑا اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا تھا کہ 2,850 روپے پریمیم ہے, جس میں یہ لسٹ آف میڈیسن پروسیجرز ہیں, میڈیسن کے مختلف شعبوں کے بھی ہیں اور سرجری کے مختلف شعبوں کے بھی ہیں. تو ان کی ایک فکس فیس ہے, وہ شخص پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل میں چلا جائے یا سرکاری ہسپتال میں چلا جائے, وہ یہ سروسز لے کے آئے گا. اس کی قیمت جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ایک انشورنس کمپنی کو آلریڈی دی ہوئی ہے پریمیم کی شکل میں, اور اس کے پاس جو اکاؤنٹ ہے ہیلتھ اس کا آئی ڈی کارڈ, اس میں سے اس کی فیملی وہ جو جتنا پروسیجر کا پیسے ہوں گے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گے. اور ساتھ جو پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے پاس سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کا ڈیٹا کہیں اکٹھا کر ہی نہیں رہے. اب ہیلتھ کا کیا, ہم اپنا برتھ کا ڈیٹا نہیں کر رہے, ہم اپنا باقی جو ڈیتھ کا ڈیٹا نہیں کر رہے, جو کہ بیسک انڈیکیشن بیسک چیز ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے ہیلتھ یا کسی بھی طرح کی ریسورس ایلوکیشن کے لیے یا رہائش کے لیے, جو روٹی کپڑا اور مکان کی ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو گرنا ہوگا, تو پھر ہم کوئی چیزیں آرگنائز کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کو میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ اس کا ایکسپیرینس ابھی ہم نے شروع ہی کیا تھا تو انفارچونیٹلی وہ بند ہو گیا. اب اس کی وجہ کیا ہے, کوئی پولیٹیکل ریزن ہے یا اتنا بجٹ نہیں تھا, یہ اس کے اوپر تو میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے اس طرح کا فرسٹ ہینڈ جس کو میں دوں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو دوبارہ لے آئے اور اسٹیٹ لائف انشورنس کو لے آئے, تو جب جیسے جیسے یہ کام شروع ہوگا تو بڑی ساری پرائیویٹ سیکٹر کی انشورنس کمپنیز آ جائیں گی. اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بڑا اچھا کام کر رہا تھا میری سمجھ کے مطابق, وہ بڑا پراپر ایویلویٹ کر کے اور اس کے بعد وہ اس ہاسپٹل کو رجسٹر کرتا تھا جہاں ہیلتھ کارڈ استعمال ہونا ہوتا تھا. اور سرجری کے اوپر اور پروسیجرز کے اوپر اور ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی آہستہ آہستہ ان کی گرپ نظر جو ہے, ٹیکنیکل نظر, کہ فرض کریں اپینڈیسیکٹمی ہوئی ہے تو یہ ایف سی پی ایس سرجن یا ایف آر سی ایس نے کی ہے یا کسی جی پی نے یا کسی ایسے بندے نے کر دیا ہے جو آرتھوپیڈک سرجن ہے یا یورولوجسٹ ہے یا کوئی بھی, جس طرح پہلے ہو رہا تھا. پہلے تو کوئی چیک تھا ہی نہیں نا, اور اب مجھے لگتا ہے دوبارہ ہم واپس اسی فیز میں چلیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ سرکاری اسپتال میں اگر کوئی گیا ہے تو اس نے بھی وہاں وہ سرکاری اسپتال کو بھی وہ پیسے مل گئے, وہ ریسورس مل گئے جس سے وہ اپنے معاملات سارے کے سارے ٹھیک کر سکتا ہے. تو سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اور ٹرشری ہیلتھ کیئر کا جو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دنیا میں
اب جو ماڈرن ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں پڑھائی لکھائی کی، وہ مجھے لگتا ہے ہمارے موجودہ میڈیکل کالجز میں ابھی بھی بہت تھوڑوں میں ہوں گی. اعلیٰ خان میں میرا خیال میں یہ ایسی چیزیں ہوں گی. باقی تو ہمارے پرانے اسٹائل کے ہماری لیبارٹریز جو ہیں ابھی، لائبریریز جو ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹلس کی آپ کو پتہ ہی ان کا کیا حال ہے، ساری میڈیکل کالجز کی ان کا کیا حال ہے. لیکن اس میں میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا. یہ جاوید صاحب کا ایریا ہے کیونکہ وہ پرنسپل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. صرف ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیکل کوئی بھی مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ اس کی جو ہے نا ڈیمانڈ کے مطابق پھر ہم ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ٹیکنوکریٹ پیدا کرتے ہیں. پتا ہوتا ہے کہ ہماری اگلے 5 سال کی، آج کے سے 5 سال کے بعد ہمیں اتنے ڈاکٹرز، اتنی نرسیں، اتنے پیرامیڈکس چاہیے. اس کے حساب سے پھر وہ ہر سال میرا خیال میں مختلف یونیورسٹیز ہیں یہاں یا میڈیکل سکولز ہیں یا کالجز ہیں، ان کو الاٹ ہوتا ہے کہ یہ ہے کوٹا، اتنے لوگ آپ داخل کریں، اتنے آپ کریں. آپ یہاں وہاں میرے خیال میں میڈیکل ایجوکیشن میں ایسا نہیں ہے. میڈیکل ایجوکیشن میں پرائیویٹ سیکٹر میں میرا خیال میں یہ ہے کہ آپ کے پاس بیڈ کتنے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو اسٹوڈنٹس الاٹ ہو جاتے ہیں. اور ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی اسی طرح ہے. نیشنل میڈیکل کالج کو اس کو اتنے ہم نے میڈیکل سیٹیں دے دی، ہر سال یہ داخل کرتے رہے. کچھ سائنٹیفک ایویلویشن نہیں ہوتی. ایک تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈیزیز رجسٹری ہماری کسی کی بھی نہیں ہے. کسی بھی ڈیزیز کے لیے ہمارے پاس ڈیزیز رجسٹری نہیں ہے. اور ڈیزیز رجسٹری جو ہے ٹرشری کیئر لیول پہ خاص طور پہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضرورت ہے. تو ہر میڈیکل کالج کو میرا خیال میں مجھے لگتا ہے جاوید بھائی چلے گئے دوبارہ فریم سے. اچھا جی، تو میرا خیال میں تو ہمیں جو ہے نا، میں جو تجویز کروں گا ڈاٹا کا بندے کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ سے فار ایگزامپل نشتر ہاسپٹل کو آپ، نشتر میڈیکل کالج کو آپ ڈیزیز رجسٹری بنا دیں، ڈائبٹیز ملائٹس کی. بہاولپور کو آپ بنا دیں بلڈ پریشر کی. کسی تیسرے ہاسپٹل کو بنا دیں کینسر کی. کسی کو بنا دیں جو ہماری پرائرٹی ڈیزیزز ہیں جن کا میڈیکلی یا سرجیکلی علاج کرتے ہیں، ان کی رجسٹری بنا کے، تو وہ جو ڈاٹا وہاں کلیکٹ ہو، وہ ہیلتھ کارڈ سے بھی آئے گا ڈاٹا، انشورنس سے بھی آئے گا. اس سارے کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد اس کے اوپر ریسرچ کے اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ بننے چاہیے. اوور ٹو یو فرینڈس. بہت بہت شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ وقت کو سمجھتے ہوئے یہ جو ٹرشری کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن کا ہے اس کے ڈائنامکس کو میں کچھ شیئر کر سکوں. سب سے پہلا تو عذاب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سلیکشن آف دی کینڈیڈیٹس جن کو میڈیکل کالج میں داخلہ دینا ہے. انفارچونیٹلی 70-75 سال میں ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ کون سا اپروپریٹ لڑکا لڑکی ہے جس کو میڈیکل کالج میں داخلہ ہونا چاہیے. جب ہم تھے تو ایف ایس سی کرتے تھے اور اس کے حساب سے داخلہ ہوتا تھا، اور اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ کس بورڈ کے اندر زیادہ اچھے نمبر آتے ہیں، کس بورڈ میں اچھے نمبر نہیں آتے. اور اس کے بعد پھر اتنی کنفیوژن ہوئی کہ ایم ڈی کیٹ ہوگا ایک ایگزام، وہ ایم ڈی کیٹ کیا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لے گی یا وہ پی ایم ڈی سی لے گی. وہ ہر سال معاملات لٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں. میں بحیثیت پرنسپل جب میرے پیریڈ کے دوران 3 بیچز آئے تو میں نے انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹ کو انٹرویو کیا ان دا پریزنس آف ہیڈ آف سائیکیٹری، ہیڈ آف دی میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ایک اور 2 کولیگس کے ساتھ انڈیویجولی ہر ایک ساتھ بات کی. تو اب وہ ڈیٹا یہاں شیئر کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن اب گراسلی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ تقریباً 30% ایسے لوگ تھے جو بالکل اپروپریٹ نہیں تھے کہ ان کو میڈیکل کالج کے حساب سے ان کو کوئی ایپٹیٹیوڈ نہیں تھا اور کوئی ٹیمپرامنٹ نہیں تھا. اور ایک 300 کی کلاس میں سے ایک دفعہ ہم نے 10 پیشنٹ نکالے جن کو جو اسکیزوفرینک تھے اور ان کو پتا نہیں تھا اور ان کو ایکچولی اسکیزوفرینیا کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ جس پہ ہم سب کو غور کرنا پڑے گا کہ ہم کوئی ایسی نیشنل پالیسی اب تک نہیں بنا سکے کہ جو یونیفارملی اپلیکیبل ہو اور جس سے ہم داخلہ ان کو دیں کہ جو اس کے لیے اپروپریٹ ہے. تو ایک پوائنٹ یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیکل کالجز، پرائیویٹ میڈیکل کالج اور سرکاری میڈیکل کالج کا ڈائلیما شروع ہوا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. میں 4 سال تک یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی افیلیشن کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں. یعنی یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر کوئی بھی میڈیکل کالج کھلے گا یا نرسنگ اسکول کھلے گا تو فرسٹ آف آل جس کمیٹی نے اس کو تھرو کرنا ہے، آئی واز چیئرمین آف دیٹ کمیٹی. اور 3 پرماننٹ ممبر تھے جن میں سے میں چیئرمین تھا، 2 اور تھے، اور باقی کوآپریٹ ممبر ہوتے تھے جو اپروپریٹ ٹو دی سچویشن کوآپ کیا جاتا تھا. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں نے جن میڈیکل کالج کا بھی وزٹ کیا، وہ میڈیکل کالج جو پرسکرائبڈ پرفارما تھا اس پر کوئی بھی پورا نہیں اترتا تھا. کیونکہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ میڈیکل کالجز ہیں جیسے نیشنل میڈیکل کالج، کیو ایم سی، ان میں سے کچھ میڈیکل کالج میں ہم گئے جنہوں نے اپنی سیٹس کو ایکسٹینڈ کرنا تھا. ادروائز اگر ان میں بھی جاتے تو جو کتاب کے اوپر کرائٹیریا لکھا ہوا ہے وہ میڈیکل کالج اس کو بھی پورا نہیں کرتے. اور اس میں جو سب سے بڑا جو ہے پرابلم وہ فیکلٹی کی اویلیبلٹی کا. ایک طرف دھڑا دھڑ ایف سی پی ایس کیے جا رہے ہیں لوگ، اور دوسری طرف آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو وہاں پروفیسر نہیں ہے. پروفیسر ہے تو بس صرف پروفیسر ہے اور نیچے ایسوسیٹ اور اسسٹنٹ نہیں ہے. اور وہ بریک جا کے لگ جاتی ہے سیکریٹریٹ میں
کیونکہ جو ان کی انڈکشن ہے وہ اس ادارے میں نہیں کرنی بلکہ سیکریٹریٹ میں وہاں سے کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے سلسلے میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے. ابھی اس دفعہ گورنمنٹ نے کچھ سختی کی, کچھ پورٹل بنائے, ورنہ ایوری ون لوگ اس کے انڈر ہینڈ پیسے لے کے آپ داخلہ کروا سکتے ہیں. یعنی 30 لاکھ روپے فیس ہے تو وہ کہیں گے, اس کہتے ہیں ڈونیشن, کہ آپ 20 لاکھ روپے ڈونیشن دے دیجیے اور آپ کے بچے کو ہم داخلہ دے دیں گے. اچھا, اب اور پھر یہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ ہیں, مطلب کچھ کو چھوڑ کے آبویسلی, ان کے اندر ان کا جو کلینکل مٹیریل ہے وہ ان کے پاس اپ ٹو مارک نہیں ہوتا. تو یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری ایک ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز کے بہت زیادہ, یعنی ایک طرح سے ڈیولپڈ پروسیجرز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہے ہیں, اور اس کے نہ ہونے میں بہت سارے ذاتی مفادات شامل ہیں. ہم چونکہ بہتری کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بات بالکل سب کو معلوم تھی کہ آپ نے جب پی ایم ڈی سی سے کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج کو ایکسیپٹ کروانا ہے تو آپ جا کے ان کو پیسے دیں اور پیسے رجسٹر کریں. تو لہٰذا جو نصر نے پہلے ڈسکلیمر دیا تھا کہ ہم پہلے یہ بات بیک اینڈ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جب تک وہ 3-4 شرطیں پوری نہیں ہوں گی, جب تک وہ رول آف لا نہیں ہوگا, جب تک کہ وہ آنےسٹی نہیں ہوگی, جب تک کہ لیجٹمیٹ طریقے سے جو ہے وہ پاور کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی, تو یہ پرابلم سارے کے سارے اس کی وجہ سے ارائز ہوئے ہیں. یہ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اب جو اگلا ہے کہ جو میڈیکل کالجز ہیں اس میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کا وہ جس طرح ایک ہوتا ہے نا, آدمی داخل ہوتا ہے تو وہ کلرک بنتا ہے, پھر ہیڈ کلرک بنتا ہے, پھر سینئر بنتا ہے, پھر سپرڈنٹ بنتا ہے, پھر وہ سیکشن افسر بن کے ریٹائر ہو جاتا ہے جونیئر کمیشن سے. تو میڈیکل کالج میں ایک آدمی ٹیچنگ پوسٹ پہ آ گیا تو بس وہ پروفیسر بن کے ریٹائر ہوگا, اور اگر اس طرح سے ہوا کہ وہ سب سے سینئر ہوا تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن کے ریٹائر ہوگا اور وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ہوگا. لیکن بیچ میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا بہت فقدان ہے. کچھ جگہوں پر شروع ہو گئی ہے, میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کابو میں موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ان کی فیکلٹی ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جگہوں پر کنونشنل جو پرانا طریقہ تھا جس کے اندر ہم بیسیکلی بیہیویئرسٹ اپروچ کے ساتھ صرف ٹیچر اورینٹیڈ ایجوکیشنل سسٹم تھا, وہ اسی کے ساتھ ہی میڈیکل کالج میں پڑھایا. کیونکہ میں میڈیکل ایجوکیشن سے وابستہ ہوں, میں کالج آف فزیشین سرجن کے اندر پڑھاتا ہوں میڈیکل پروفیسرز کو, ٹیچرز کو. مجھے یہ بات کا پتا ہے کہ ابھی بھی ہماری ٹیچنگ جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے, وہ کیریکولم سینٹرڈ ہے, اور وہ ایک ٹرم سے لوگ واقف ہوں گے, اس کو اسپائسکس ماڈل کہتے ہیں, کہ جس میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ کمیونٹی اورینٹیڈ ہوں, زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ ہوں, زیادہ سے زیادہ ہم الیکٹیوز اورینٹیڈ ہوں, اور اسٹوڈنٹ کو فریڈم دیں کہ وہ کس قسم کے پروگرامس کو لینا چاہتا ہے. وہ ایسا بالکل نہیں ہے. کمپارٹمنٹل ایجوکیشن اسی طرح سے ہے کہ انیٹمی الگ ہے, فزیولوجی الگ ہے, بایو کیمسٹری الگ ہے, اس کے اندر ایک اسپائرل انٹیگریشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اچھا, جب یہ باتیں جب ہونی شروع ہوتی ہیں تو یونیورسٹیاں ایک دم ان کو خیال آتا ہے کہ بھائی ہمیں تو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دم جیسے اس وقت ایز وی اسپیک پنجاب میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس نے کہا ہے کل سے یہاں ماڈولر سسٹم کے تحت پڑھائی ہوگی. لیکن ماڈولر سسٹم کے لیے جو ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے, جو ہمیں فیکلٹی, خاص طور پر فیکلٹی کی ٹریننگ چاہیے, وہ بالکل مفقود ہے, جس کی وجہ سے اب اسٹوڈنٹ میرے ذاتی خیال میں ان کا نالج بیس بہت شیلو ہے. ان کا نالج بیس جو ہے وہ اونلی اینڈ اونلی ایگزام اورینٹیڈ ہے, اور اس طرح کے شارٹ کٹس اویلیبل ہیں کہ جس سے آپ اسٹریٹجک پڑھائی کر کے ڈیپ لرننگ کی بجائے صرف اسٹریٹجک لرننگ کر کے ایگزام. اور کبھی آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایم بی بی ایس کا رزلٹ 20% 25% آتا تھا اور لوگوں کی سپلیاں بھی آتی تھیں. اب اگر فرض کریں رزلٹ جو ہے وہ 95% آئے تو اسٹوڈنٹ ہڑتال کر دیتے ہیں, اور ہڑتال کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیچر ہے نا یہ بہت ظالم ہے, کہ اس نے ہم تھیوری میں پاس تھے تو اس نے وائوے میں کیسے فیل کرتے. یعنی میڈیکل کالجز کے اندر اس قدر زیادہ بے قدری ہے سسٹمز کی, اصول کی اور قانون کی, کہ جس کی بنیاد پر جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں صرف وہ بچے جو اپنے طور پر کچھ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انسپائٹ اور ڈسپائٹ آف دی کالج وہ بریلینٹ ہی ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں کہ انسپائٹ اور ڈسپائٹ آف دا کالج وہ فارغ ہی ہوتے ہیں. تو یہ وہ والا اسٹاف. باقی جو میڈیوکر اسٹاف ہے, میڈیوکر لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے ایکچولی سسٹم اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اس لیے سوری میں ابھی صرف گلے ہی کر رہا ہوں. تو یہ وہ تمام ایریاز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آخری ایریا میں آپ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کو امپروو کیسے کیا جائے, وہ یہ ہے کہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل بنیادی طور پر بیسک ہیلتھ یونٹ والا کام کرتا ہے. کیونکہ وہ آپ نے جو جی پی والا پروگرام بتایا تھا, ہو سکتا ہے کہ ایک دیہات کے اندر بیسک ہیلتھ یونٹ ہو, مگر ملتان شہر کا کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے. لہٰذا ملتان سے کہ ایک آدمی نے بلڈ پریشر بھی چیک کروانا ہے تو وہ بھی ڈسٹرکٹ میڈیکل کالج میں آئے گا. اور ایمرجنسی کے اندر ایک دفعہ ہم نے ایک چھوٹا سا پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا, تو ہمیں حیرانی ہوئی کہ 82% ایک ہفتے کے ڈیٹا میں لوگ تھے جن کو ایکچولی ایمرجنسی میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور وہ چونکہ پہلے کوئی فلٹر والا سسٹم نہیں تھا تو وہ سارا برڈن میڈیکل کالج پہ پڑا ہوا تھا. اور حکومتوں کی بھی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ جو کاسمیٹک اوپر نظر آ رہا ہے نا
کہ بھائی ہسپتال کی چادریں ٹھیک ہیں، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے. اسی کی طرف ان کی توجہ ہے. میڈیکل ایجوکیشن پر ایک ڈپٹی سیکرٹری صاحب ہیں جو کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہ پوری میڈیکل ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں سیکریٹریٹ میں. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ میڈیکل ایجوکیشن کے سلسلے میں حکومت کی کسی قسم کی کوئی رائے نہیں ہے, کسی قسم کا کنسرن نہیں ہے, کسی قسم کا اس کے بارے میں ان کو پرابلم نہیں ہے کہ ایجوکیشن کیسی ہوتی ہے. یہ تو ہے جو سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ ہے کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے. میں تھوڑا سا اپنے ووکل کارڈس کو ریسٹ دیتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ تھوڑا اپنا انپٹ دیں اور پھر میں بھی انشاءاللہ اس میں اپنے 2 پینٹ ڈالوں گا. اچھا جاوید, اس میں ظاہر ہے کہ یہ تو اوشن ہے نا, یعنی ہیلتھ کا ایریا اوشن ہے جس میں ہم کسی ایک آئی لینڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو اسی آئی لینڈ کو ہی فگر آؤٹ کر سکیں گے. دیکھنا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹر بننا کون چاہتا ہے. آپ دیکھیے پہلے ٹریڈیشنلی ذرا ہم تھوڑا سا بیسکس کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان کا جو سب سے محنتی ذہین بچہ تھا وہ میڈیسن میں ٹریپ ہو جاتا تھا, اس کو پش کیا جاتا تھا. اور اسی طرح بچیوں میں جو ڈاکٹر بننے کا رواج تھا اس کی شاید نمبر 1 کاز, اگر بہت ساری کازز دیکھیں تو یہ ہوتی تھی کہ بھئی رشتہ اچھا آ جائے گا. اور اب تیسری وجہ شامل ہو گئی ہے کہ باہر جانے کا ایک بہانہ بن گیا ہے. تو اب دیکھیے یہ جو بگن وتھ جو کاز ہے, جو موٹیویشن ہے ایک بچے میں ڈاکٹر بننے کی, وہ جو ہے وہ یعنی چینج ہونے والی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ جو ڈاکٹر بننے سے پہلے اس کو آپ نے کینڈیڈیٹ کے طور پر لینا ہے تو ہم دیکھیں گے اینڈ پروڈکٹ کیا بنے گا. کیا اینڈ پروڈکٹ ایلوپیتھک میڈیسن جو ویسٹ نے ہمیں دی ہے اس کا ایک ایجنٹ بنے گا. یعنی آج کا یہ حال ہے کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر آف ڈرگز اینڈ اسکیلپل ہے, یعنی وہ ڈاکٹر آف ہیلتھ نہیں ہے. اس کو ہر چیز پتا ہے بیماری کے مطابق, لیکن ہیلتھ کیا ہے, اگر آپ میں یعنی ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتا, جنرلی اس سے پوچھیں کہ ہیلتھ کیا ہے, جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا اتنا کم وہ ہیلتھ کے متعلق جانتا ہے. ایون یہ بات وہاں نہیں ہے, ایون امریکہ میں میرا نیورو سرجنز, آرتھوپیڈک سرجنز اور بڑے اسپیشلسٹ سے میں نے دیکھا ہے, ان سے انٹریکشن ہو تو مجھے پتا کہ چلا کہ ان کو بہترین سرجری کرنی آتی ہے, بہترین وہ ڈیزیز کے متعلق ریسرچ جانتے ہیں, لیکن ہیلتھ کیا ہے اس کے متعلق بہت کم جانتے ہیں. تو ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمیں صرف کاپی اینڈ پیسٹ نہیں کرنا. یہ وہ وقت ہے, ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ اصل میں اس بات کے لیے کر رہے ہیں کہ انف لوگ اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر سینسیٹیو ہیں ان چیزوں کے, جانتے ہیں, نالجبل ہیں, اسکلفل ہیں, اور اگر ہم ان کو کنیکٹ کریں ہمارے اچھے سسٹم کے ذریعے سے تو ایک نیا سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کیسے ہوگا وہ ایک بہت لمبی داستان ہے. صرف پالیسی بنانا یا صرف پیپر پر ہم کوئی چیز اڈاپٹ کر لیں تو وہ تو کافی نہیں ہے. اصل بات یہ کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اٹریکٹ کیسے ہوں گے, کیا وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں یا ملک واپس آنا چاہتے ہیں, یہ وہ چیز ہے جو ہمیں فگر آؤٹ کرنی ہے. اب آپ دیکھیے میں یہاں پر 23 سالوں سے موجود ہوں امریکہ میں نے یہاں ملائیشیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا. یعنی چھوٹا سا ملک ہے ملائیشیا کا, پرہیپس انہوں نے اپنا سسٹم وہاں بہتر بنا لیا. اچھا اسی طرح اور چند ملک ایسے ہیں جہاں کے لوگ میں نہیں دیکھ پاتا, اور میں ان بڑے ملکوں کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے اپنے سسٹم ایسے ڈیولپ کر لیے. ایک اور چیز ہے کہ ہمیں صرف آسٹریلیا اور لندن اور نیو یارک کے متعلق نہیں دیکھنا, مے بی وی کین سی ایٹ کیوبا. دیکھیے ان کا سسٹم یہ ہے کہ ڈاکٹر جسے وہ فٹ ڈاکٹر کہتے ہیں, وہ ڈاکٹر جو ہے اس کی ٹریننگ ایسی ان چیزوں کی پبلک ہیلتھ کی ایسی ہوئی ہے کہ وہ خود پہنچتا ہے دور دراز علاقوں میں. تو یہ بہت سارے سسٹمز ایسے ہیں جو روٹین سے ہٹ کر ہیں, ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کر لیتے ہیں. کیا ایک بچے کی جو ایجوکیشن ہے جب وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے تو اس کے ذہن میں اینڈ پوائنٹ کیا ہے, کیا وہ خدمت کرنے کے چکر میں ہے, کیا وہ سیکر آف نالج ہے, یہ کریٹیکل تھنکنگ کو کیا میڈیکل سسٹم کا حصہ بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایریاز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے, لیکن اس کام کرنے کے لیے جو ٹیم چاہیے آپ کو اراؤنڈ دا ورلڈ سے اور پاکستان سے, ان کو ایک جگہ پر ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. ایک اور چیز میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, جب ہم ٹیرشری اور سیکنڈری کی بات کرتے ہیں کیئر کی, تو اس میں بیسیکلی ایڈ ہوتی ہے ٹیکنالوجی. اب ٹیکنالوجی بہت زیادہ مہنگی ہے. آج کی لیب, آج کی امیجنگ اسٹڈیز, آج کے آپریشن تھیٹر اور آپریشن تھیٹر کے استعمال ہونے والے روبوٹس دے آر ویری ایکسپینسو. تو ظاہر بات ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی اور اس کے ساتھ ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس کا ایریا ہونا اور کمپیوٹر پروگرامز کا ہونا, یہ سارے کا سارا جو ہے ایک نئی چیز آ رہی ہے میڈیسن میں. ہمارے اس وقت بڑے بڑے ہاسپٹل میں آپ کو پتا ہے سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ سرجری کا نہیں ہے, میڈیسن کا نہیں ہے, وہ آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ. آج اگر کولمبیا یونیورسٹی کے ہاسپٹل میں آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ کسی وجہ سے بیٹھ جائے, پورا ہاسپٹل بند ہو جائے, کچھ نہیں کر سکتے وہ. تو اب دیکھیے یہ نئی دنیا ہے جس میں ہمیں ایک طرف یہ چیلنج ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کے انڈر
جو ہے پبلک کی ہیلتھ کی بات کرنی ہے، ہیلتھ کی بات کرنی ہے، اور دوسری طرف نئی ٹیکنالوجی کو ایڈ کرنا ہے. میرا خیال ہے ان دونوں تینوں چیزوں میں انف لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں اور مختلف سسٹمز کی چیزوں کو سنتھسائز کر کے پاکستان کے لیے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن تلاش کیا جا سکتا ہے. جی میں عرض کروں کہ واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہم نے نا ایک بہت سارے رنگوں کے دھاگوں کا ایک جو گچھا ہے وہ ہمارے سامنے پڑا ہے، اور ہم ایک دھاگا کون سا پکڑیں گے جس سے سارے دھاگے سیدھے ہو جائیں، یہ واقعی بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. تو یہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرشری کیئر کے اندر اگر پروسیجرل اور اسٹریٹجی کے لیول پر مجھے کہا جائے نا، بتائیں کہ کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے اس راستے پر ہم چل سکیں اور لوگوں کو اٹریکٹ بھی کر سکیں ان لوگوں کا، تو وہ یہ ہے کہ جو درمیان میں بیوروکریٹک بفر اور ایک برج لگا ہوا ہے نا، اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور ٹرو سینس میں انسٹیٹیوشن کو اٹانومس کر دیا جائے. جس طریقے سے قائد اعظم میڈیکل کالج اگر اٹانومس ہو، نشتر میڈیکل کالج اٹانومس ہو، نشتر میڈیکل کالج اور قائد اعظم میڈیکل کالج میں یقین ایڈورڈ میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں کہ جو آغا خان کو ایپل ٹو ایپل میچ کریں تو ان کو میچ کر دیں گے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں ایک اٹانومی ہے، اس میں اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا نشتر میں، ناصر، تو وہ مجھ سے مشورہ کرنے آیا جب آئی واز اسسٹنٹ پروفیسر کے، تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ آنکولوجی بڑی اچھی فیلڈ ہے، تو اس نے آنکولوجی میں کیا، شوکت خانم سے ٹریننگ لی، اور اس کے بعد یہاں آ کے ہمارے بینو ہاسپٹل میں لگا رہا. پھر اس کو آغا خان سے آفر ہوئی، وہ آغا خان چلا گیا، وہاں وہ ایسوسیٹ پروفیسر بن گیا. بیچ میں اس کو لوکل کی آفر آئی سعودی عرب میں. جب وہ سعودی عرب گیا تو سعودی عرب والوں نے یہ کہا کہ تم یہی رک جاؤ، تو اس نے کہا میں تو وہاں کام کرتا ہوں. انہوں نے اس کو بہت زیادہ تنخواہ کے اوپر آفر کر دیا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس مجھے ظاہر ہے پروسیجر فالو کرنا پڑے گا، 1 مہینے کا نوٹس دینا پڑے گا، تو میں وہاں جا کے بتاؤں گا. تو اس نے واپس جا کے ان کو 1 مہینے کا نوٹس دیا. تو اس کے باس نے بلا کے کہا کہ تم جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے سعودی عرب کے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں، اور مقدس جگہ ہے اور اس لیے بھی میں وہاں رہنا بھی چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اپلیکیشن کے لیے 3 دن ہونے دیں، اور 3 دن نہیں 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنے پیسے انہوں نے آفر کیے ہیں ہم یہ پیسے آپ کو یہیں آفر کرتے ہیں. اور یہ فیصلہ کرنے میں 2 دن لگے، اور وہ ابھی بھی وہاں کام کر رہا ہے. ڈاکٹر ناصر از ہیڈنگ ون آف دا ڈپارٹمنٹس، ناصر اس کا نام ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قائد اعظم میڈیکل کالج اٹانومس ہو جائے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بھی تبدیلیاں لے کے آنی، اب تبدیلی لانے کے سسٹم کے درمیان میں اتنی دیواریں ہیں کہ وہ تبدیلی اگر کوئی لانا بھی چاہے تو نہیں لا سکتا. لہٰذا آپ کی وہ جو تمام باتیں ہیں کہ ہمیں پریونٹیو اس کو دیکھنا ہے، ہمیں ڈاکٹر کرنا ہے، یہ ساری باتیں تو آبویسلی بہت ہی ضروری ہے اور ہیں. لیکن اگر اسٹریٹجی کی بنیاد پر شروع کرنا ہو ہماری ٹرشری کیئر کو بیٹر کرنے کا، تو اس کا طریقہ ہوگا کہ ہم تمام اداروں کو اٹانومس کر دیں. اور وہ جب اٹانومس کرے اس میں پولیٹیکل، اب انہوں نے کاغذوں میں جب اٹانومس کیا ہے تو وہ اپنی مرضی کی جو جماعت ہوتی ہے وہ اپنے لوکل بندوں کے، پولیٹیکل بندوں کو بورڈ کا ممبر بنا دیتے ہیں، اور وہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے. بلکہ ایک اور ٹیئر ایڈ ہو جاتا ہے بیوروکریٹس اور اس کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان. تو یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پر ماننے میں گورنمنٹ تیار ہو جائے تو ٹریشری کیئر کے اندر بہت امپروومنٹ آ جائے گی. لگیں گے پھر بھی 10-15 سال، لیکن یہ کہ کم از کم وہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے لیے اپنی پالیسی خود بنا سکیں گے. اچھا، اس میں جاوید علی بھائی، سوری آپ کو زیادہ، آپ کا بھی بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جو جب میں نے سوچی ہے کہ دیکھیے آپ ہر اسپیشلٹی کے اوورسیز جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا لیجیے. یہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں اور دوسرے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، آپ ان سب کی لسٹ بنا دیجیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ they would love to come to Pakistan for say 4 weeks. ہر اسپیشلٹی میں 4 ویکس کے لیے وہ آ رہے ہیں، وہ اپنا ایکسپیرینس لے کے آ رہے ہیں. وہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے بدلے میں بڑی لوکم کو تنخواہیں دیں. they would love to serve. آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی اپنے ملک سے باہر جاتا ہے، سکسیس حاصل کرتا ہے، تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو اتنے لوگوں میں یہ خواہش ہے کہ ہم جا کے اپنے ملک کی خدمت کریں، لیکن جب وہ اپنے ملک کے سسٹمز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر اسپیشلٹی میں، اگر سے بہاولپور میڈیکل کالج ہے اور بہاولپور میڈیکل کالج کے جو لوگ باہر دنیا میں چلے گئے ہیں، they would love to come back اور 1 مہینے کے لیے دیں گے. آپ کو ہر وقت اتنے لوگ جو ہیں موجود ہوں گے جو آ کے آپ کے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، نئے سسٹم اور ٹیکنالوجی بتا رہے ہیں، اور کوئی کمی نہیں ہوگی. راؤنڈ دا ایئر ان کے 4 ہفتے گزریں گے اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور آپ کے پاس ایک ٹریننگ اور دوسری چیزوں کا بڑا اچھا انتظام ہو جائے گا. صرف آپ کو ایک کوآرڈینیٹر چاہیے ہوگا جو ان کے اسکیجولز کو کرے. تو اس طرح پورے پاکستان میں اگر یہ اٹونومس باڈیز بن جاتی ہیں، they can use the human resources from all over the world without adding much. Akbar sahab, please final comments before we call it a day. تھینک یو جاوید. نہیں، آج جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے تو آپ لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں سننی ہے، تو یہ بات درست ہے کہ جب تک ہم اپنے سارے کے سارے موجودہ
जो कड़मासा है उसमें से नहीं निकलेंगे, और उसमें से निकलने का जो हमारे पास रास्ता है वो वही है कि हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसी मेरिट बेस हो, जो हुक्मरान हो, जिसको इन सारी चीजों का अदराक हो कि हमने ब्यूरोक्रेट से प्रोफेसर को भर्ती नहीं करवाना, या हमने कोई 6-6 महीने में ये फैसला नहीं करना कि इस मेडिकल कॉलेज में डीन या प्रोफेसर या प्रिंसिपल किसने लिखना है और उसके पास क्या इख्तियार है क्या नहीं है, वो चपरासी को अपने को इधर से उधर कर सकता है तो नहीं कर सकता। ये बड़ी बुनियादी चीजें हैं दुनिया में, और अब मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसमें वाकई नसर भाई की ये बात बड़ी ही, और मैंने एक छोटा सा तजर्बा किया था। मेरे गांव में BHU है ना, उसके साथ एक और BHU था, मैं बात कर रहा हूँ 4-5 साल पहले की, तो वहां डॉक्टर नहीं आता था। तो हमारे मेरे गांव का BHU की अप्रोच ऐसी थी कि वहां डॉक्टर 2 भी आने को तैयार थे। तो ये जो PHFMC मेरे ख्याल कंपनी थी जिसने मैनेज करी थी, तो उनकी मेरे साथ बात हुई, तो मैंने कहा कि मेरे गांव में इंटरनेट भी है, मेरे गांव में मैं अपने रिसोर्सेज से आपको एक छोटा सा कैमरा लगा देता हूँ, तो वहां अब ये टेलीमेडिसिन शुरू करें। जब हमने टेलीमेडिसिन शुरू की तो BHU के दरमियान, तो जो हमारा N28 का ग्रुप है उसमें मैंने कहा कि यार हम ये टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, स्काइप हम सिर्फ यूज करते थे, और मेरे ख्याल में गूगल से डाटा ट्रांसफर करते थे। अब जो भी पेशेंट का लिस्ट होते थे कि आज कितने पेशेंट है जो डॉक्टर ने देने हैं। PHFMC ने क्या किया था कि वो डॉक्टर वहां गांव BHU में जाता कोई नहीं था, चूंकि जाती नहीं थी, तो मेरे BHU में बैठा दिया और ये कैमरा लगा दिया बस, और इंटरनेट दे दिया, जो हमने वो अरेंज करके दिया सारा। तो मैंने ऐसे ही मतलब एक देखा कि अब ये तो अब कंप्यूटर पे बैठे हुए लोग, मेडिकल डॉक्टर जो हमारा MBBS है वो भी बैठी हुई है और पेशेंट बैठे हुए, तो व्हाई नॉट एक्सपर्ट्स को हम इसमें इन्वॉल्व करें। तो मैंने अपने ग्रुप में, आपको याद नहीं होगा, मैंने कहा कि जो बाहर बैठे हुए डॉक्टर है, अगर वो पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं तो इस टाइम के अंदर ना वो हमारे साथ स्काइप के कॉल के ऊपर ज्वाइन करके तो लोगों को मशवरा दे सकते हैं। तो लेट मी यहाँ कमेंट कि नासिर, जो हमारे नासिर गोदल साहब हैं, उन्होंने ना सिर्फ खुद, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं या न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, बल्कि एक तो और दोस्तों की लिस्ट बना के मुझे भेजी कि हम तैयार हैं अगर आप ये लोग करना चाहें ऐसा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे आप मुल्क से बाहर जाते हैं, हमारे मुल्क की सारी बुराइयां शराइयां जो है वो हमें उनसे मोहब्बत हो जाती है, तो हम वापस रहना चाहते हैं। मुझे अभी मेरे ख्याल में 3 हफ्ते भी नहीं हुए, हालांकि मेरी बेटी यहाँ सेटल्ड है अमेरिका में, पक्की परमानेंट है, और बेटा वहाँ UK में है, तो लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि यार चले वापस चले, काफी हो गई है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है नसर की कि बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकली एक्सपर्ट लोग, दुनिया में माने हुए लोग जो है वो हमारे मुल्क में काम करने को आ जाएंगे। और जावेद आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इंस्टीट्यूशन को आपको ऑटोनॉमी देनी होगी, और ये और रियल सेंस की ऑटोनॉमी, वो ऑटोनॉमी नहीं जो ये देते हैं, जो 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 हमने देखी है। तो इंस्टीट्यूशन को रियल ऑटोनॉमी देनी होगी, फिर इंस्टीट्यूशन का आपस में कंपटीशन होगा। यहाँ अमेरिका में मुझे पता है ये जो अपना है, इसमें निश्तर का अपना चैप्टर है, कायदे आजम का अपना चैप्टर है, मेडिकल कॉलेज का और बाकी के का, और वो बाकायदा एक दूसरे अपने अपने इदारे के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अच्छा इदारा बने। बड़े सारे रिसोर्सेज ह्यूमन भी और फाइनेंशियल भी आ सकते हैं, बशर्ते कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जहां से पॉलिटिकल विल आनी है और स्ट्रेटजी आनी है, वो ठीक हो जाए, जो नसर कहता है वो। जी देखिए, 1 घंटा जो रोजाना की हम बात करते हैं ना जी, कि आप पाकिस्तान को दे दीजिए, ये एक असल में आपकी जिंदगी तो टाइम ही है ना जी, 60 साल 70 साल, आप उसमें से 1 घंटा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी पर्सनल लेवल पे, तो बहुत सारे काम जो है उस 1 घंटे में किए जा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ना कुछ रिसोर्सेज आप रखें। देखें, हमारे यहाँ जो कमी हो रही है वो इंडिविजुअल लेवल पे, कि जो हम कर सकते हैं वो नहीं हम करते। असल में ऐसे लगता है जैसे बड़े हमने कोई जो है ना जी, हिमालय फतह करना है, यानी वो काम जो हम नहीं कर सकते उसके मुतालिक हम ज्यादा फोकस रहते हैं, और जो हम कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इससे क्या होगा। हाँ, तो ये जो माइक्रो एफर्ट है ये एब्सेंट है, और ये हमारे मुल्क में हर जगह पर एब्सेंट रही है। तो इसके लिए हमें जो है ना, हर आदमी जो इस वक्त सुनने वाला है वो अपने आप को 1 घंटा दे दे, और उस 1 घंटे में सोचे कि मैं मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ। अली, मैं एक और चीज जो है जावेद की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि अब अमेरिका में खास तौर पर एक फिजिशियन असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, और मेरे जहन में, मैं फिजिशियन असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आते हैं हमारे पास, वो तकरीबन उतना कुछ ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा टेलर्ड होता है उनका सिस्टम, वो जल्दी सिस्टम में आ जाते हैं, उनकी डिमांड भी फिजिशियन से ज्यादा है, और उनको ऑलमोस्ट फिजिशियन का काम वो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कुछ इलाकों में जहां लोग नहीं जा सकते वो चले जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि फिजिशियन असिस्टेंट अगर हम तैयार करें बजाय फिजिशियन तैयार करने के, मेरे जहन में ये आ रहा है, इस पे देखा जा सकता है। और
اب ایک تو یہ ہوگا کہ وہ ملک سے فوراً بھاگنے کی فکر نہیں کرے گا, اس کو پتا ہوگا کہ مجھے تو یہیں پر کام کرنا ہے, یعنی ضروری جو ڈیزیزز ہیں, جو ضروری ایشوز ہیں, وہ اس کو تیار کیے جائیں اور وہ جو ہے وہ کمیونٹی میں چلا جائے. جس فزیشین اسسٹنٹ نے 3 سال یا 5 سال جو بھی ہم ٹائم رکھیں انڈر سپرویژن یا اس کے سارے پروٹوکالز وغیرہ دیکھتے ہوئے کر لیا ہے, تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا امتحان لے کے اس کو ایم ڈی بنا دیا جائے, یعنی ایم بی بی ایس بنا دیا جائے, اور اب جو ہے وہ آگے جانے کے لیے تیار ہو, لیکن اس نے کمیونٹی میں اپنے حصے کا کام کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس ریسٹرکچرنگ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارا ڈاکٹر پہلے دن ہی اسٹیپ 1 کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے باہر چلے جانا ہے. تو یہ بہت سارے ایریاز میں ایک یہ بھی بات ہے جو بگن ود ہم ایک ڈاکٹر کو جب انکلکیٹ کریں, انڈکٹ کریں, تو اس کے ذہن میں ہو کہ میں یہاں پر خدمت کے لیے آیا ہوں, اگر مجھے پیسے کمانے ہیں تو میں بزنس میں چلا جاؤں اور کسی اور چیز میں چلا جاؤں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا جی, اس کی طرف ہمیں ایجوکیشن کو سٹارٹ کرنا ہے. اس کے بعد ظاہر بات ہے, میں اپنے ڈاکٹر اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے جب ہم گائے لیتے ہیں تو دودھ کے لیے لیتے ہیں نا, لیکن اس کی جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں وہ بھی بڑے یوزفل ہیں فیول کے لیے. تو جب آپ خدمت کے لیے آئیں گے تو پیسے جو ہیں وہ ویسٹ کی طرح ہیں, وہ تو آ ہی جائیں گے اور رشتہ بھی آ ہی جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن صحیح کر لیں. تو اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ مینٹر جاوید اور علی, آپ جیسے مینٹر جو ہیں وہ لوگوں کے پاس سامنے موجود ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں بڑی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرف آئے. جی میرا خیال ہے کہ جاوید بھائی سوری, جو ٹرشری کیئر ہے نا, اس کے اندر جو میڈیکل ایجوکیشن ہے یہ بھی تشنا ہے, سچی بات یہ. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اب اگلا ایپیسوڈ آپ نے جو بھی ڈیسائیڈ کرنا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ کریں, لیکن کسی وقت میڈیکل ایجوکیشن کے اوپر ایکسکلوسیولی آپ دونوں کی باتیں جو ہے نا وہ میں بھی سننا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی آپ کی آڈینس بھی پسند کرے. جی میں ضرور عرض کروں گا اور نصر سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو چینجنگ ٹرینڈز ان میڈیکل ایجوکیشن ہے نا, ہم اس پر بات کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتا چلے کہ آج کل جو ہے دنیا میں اس کو یعنی کون سی تھیوری, یعنی بیہیویئرسٹ تھیوری سے, کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری سے, سوشل کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری سے اب یہ بات چلی گئی ہے کنیکٹیوسٹ تھیوری کے, کہ نالج کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو جیب میں کیوں لیے پھر رہے ہیں, ایک کریڈٹ کارڈ بنا لیں اور کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے رہیں. تو یہ اس کے بارے میں بہت کام ہوا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بات کریں گے. میرا خیال ہے اب ہم اپنے دوستوں کی سما خراشی زیادہ نہ کریں, وہ تھک گئے ہوں گے. تو ان سب سے ہم اجازت لیتے ہیں اگلے ایپیسوڈ تک, اور ہم انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر کے پوسٹ کر دیں گے کہ اگلا ٹاپک کیا ہوگا. تو میری طرف سے بھی یہاں سے جاوید اقبال کی طرف سے جی بھائی جان اپنا شعر ایک سنانا ہے ہر روز. شعر یہ ہے کہ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے, جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے, جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ. تو انشاءاللہ العزیز جیسا ہم گمان کریں گے, جیسی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ویسے نتائج اور اس طرح کی انرجیز اکٹھی کر دے گا. تو اوکے, ہم سب تینوں دوستوں کی طرف سے خدا حافظ.